ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ بے شک یہ دین علم ہے اور تم غور و فکر کر لو کہ تم کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو کچھ لوگ ہیں کہ اگر دو چار جملے انگلش کے بول دیں اور کچھ عبارتیں سنا دیں اور کچھ ایسی باتیں کر دیں کہ جو بڑی باتیں کر دیں تو پھر لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنا دین کا پیشوا اور مقتدا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو قرآن اور سنت کی، قرآن و حدیث کی، اور جو اکابرین امت نے قرآن و حدیث کو سمجھ کر جو پیغامات ہم تک پہنچائے، امت تک پہنچائے، تو وہی درست تعلیمات ہیں۔ اگر کوئی اپنی نئی فکر لے کر آتا ہے کہ جو اکابرین امت کے خلاف ہے تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہیں کہ کئی ساری باتوں کے اندر یہ کہہ کر ان باتوں کو انکار کر دیتے ہیں، دین کی باتوں کو، کہ یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آج کل چونکہ پاکستان کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، وہ آ رہا ہے اور آ چکا ہے، تو وہ جب ایئرپورٹ پر اترا تو جب پھر اندر آنے لگا تو اس کے چاہنے والے نے اس کے ماتھا چوما۔ تو یہاں پر اب ایک سوال بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص انگوٹھے چوم لے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کو چوم کر آنکھوں پر لگا لے، تو پھر اس پر سوال کرتے ہیں کہ یہ کون سی صحیح ہے، حدیث صحیح نہیں ہے اور یہ لہٰذا یہ بدعت ہے کرنا۔ اب سوال ہے کہ کیا ذاکر نائک کا ماتھا چومنا کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ کیا کسی صحیح حدیث میں حکم ہے کہ ماتھا چوما جائے اس کا؟ اور اسی طرح سے اس کا پینٹ کوٹ پہننا، یہ کون سی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ تو اس پر بتائیں کہ کون سی صحیح حدیث ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پینٹ کوٹ جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک پہنتا ہے۔ اور کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا لباس پہننا ثابت ہے؟ حضور سے تو کیا صحابہ سے بھی نہیں، اور تابعین، تبع تابعین، کسی سے بھی اس طرح کا پینٹ کوٹ پہننا ثابت ہی نہیں ہے۔ تو کسی صحیح حدیث سے تو دور کی بات، کسی ضعیف حدیث سے بھی اس طرح کا لباس پہننا ثابت نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو پینٹ کوٹ اور ٹائی وغیرہ، یہ تو مسلمانوں کی ایجادات بھی نہیں ہے، بلکہ غیر مسلموں کی ایجادات ہے کہ جو غیر مسلموں نے اس کو بنایا اور پھر بعد میں مسلمان بھی اس سے پہننے لگے۔ تو بات پہ یہ کہنا ہے کہ یہ بدعت ہے اور حدیث صحیح سے ثابت نہیں ہے، تو اسی طرح تو یہ پینٹ کوٹ ہو گیا، ٹائی وغیرہ، یہ بھی کسی بھی صحیح حدیث سے، صحیح حدیث تو دور کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح سے ثابت نہیں ہے، تو ان کو تو ان چیزوں کو بھی ترک کر دینا چاہیے۔ تو اور اسی طرح سے ذاکر نائک کا ایک اور بھی ہے، وہ کئی سارے ایسے نظریات کا حامل یہ شخص ہے کہ جو اسلام اور قرآن اور حدیث کے بالکل سراتن خلاف ہیں۔ یہ شخص تقابل ادیان پر تو اسے مہارت ہے، لیکن تقابل ادیان پر، یعنی جو یہود و نصارہ ہیں، ہندو مذاہب وغیرہ کے حوالے سے اسلام کی صحیح معلومات ان کو نہیں ہے۔ اگر ان کو معلومات ہوتی تو قرآن و حدیث کے خلاف کبھی بھی یہ باتیں نہ کرتا یہ شخص۔ اور وسیلہ، کہ نیک لوگوں کا وسیلہ اختیار کرنے کے متعلق یہ شخص کہتا ہے کہ قرآن پاک کی 25 آیات ہیں کہ جن کے اندر وسیلے کا انکار کیا گیا ہے۔ ایسے شخص پر کفر ہے کہ جو کہتے ہیں یہ تو قرآن پر صریح تہمت ہے کہ 25 آیات تو دور کی بات ایک آیت بھی نہیں ہے، اور صحیح حدیث بھی دور کی بات ضعیف حدیث بھی نہیں کہ جس کے اندر وسیلے کا انکار کیا گیا ہو۔ اور خود وسیلے کے متعلق تو قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرنے کا اس آیت مبارکہ کے اندر حکم فرمایا گیا ہے۔ اور یہ کہنا کہ 25 آیات کے اندر انکار کیا گیا ہے، تو پتہ نہیں کون سے کسی، ہاں ہو سکتا ہے کہ کسی ہندو مذہب یا کسی اور مذہب کی کتاب کے متعلق تو ہو سکتا ہے، اور لیکن قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث پاک کے اندر وسیلے کا انکار نہیں کیا گیا۔ اور بھی بے شمار نظریات ہیں، عقائد ہیں کہ جو اس شخص کے اسلام، سنت، قرآن و حدیث کے بالکل خلاف، لہٰذا اس شخص کو سننا یہ ناجائز اور گناہ، اسے سننے کی اجازت نہیں ہے۔